انفو ایف ٹی ٹی وی کے معزز حضرات السلام علیکم۔ حکایت رومی سے ایک قصہ آپ کے نظر دل و جان سے اس قصے کو پڑھ کر اور اس میں سے اپنی حصے کی نصیحت حاصل کریں۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک سبزہ زار میں چرندوں کی شیر سے ہمیشہ کشمکش رہتی تھی۔ چونکہ شیر چرندوں کی طاق میں لگا رہتا تھا اس لیے وہ چراگاہ ان سب کو اجیرن ہو گئی۔ آخر سب نے مل کر ایک تدبیر سوچی اور شیر کے پاس آ کر کہا کہ ہم روزانہ تیرے کھانے کے لیے پیٹ بھر کے راتب مقرر کیے دیتے، اس مقررہ راتب سے زیادہ شکار مت کرنا تاکہ یہ جنگل ہم پر تنگ نہ ہو جائے۔ شیر نے جواب دیا کہ اچھا، اگر تم مکر نہ کرو اور اپنے قول و قرار پر قائم رہو تو یہ بھی صحیح، مگر میں تم جیسوں سے بہت دھوکے کھا چکا ہوں۔ میں بہت سوں کے قول و فعل سے نقصان اٹھا چکا ہوں اور بہت سے سانپ بچھو مجھے ڈس چکے ہیں۔ بہت کچھ بحث ہوئی۔ چرندے کہتے تھے کہ اے بہادر سورما، جب تجھے گھر بیٹھے رزق پہنچتا ہے تو پھر خدا کا شکر بجا لا اور زیادہ کی ہوس میں تکلیف اور مشقت نہ اٹھا، کیونکہ تو ہزار ہاتھ پاؤں مارے خدا نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندو نے توکل کی تعلیم دی ہے۔ شیر نے جواب دیا کہ اللہ کے نیک بندو نے تو ہمیشہ سخت محنت کی اور تکلیف اٹھائی ہے۔ یہ دنیا تلاش اور جستجو کا مقام ہے۔ علم الہی کے بھید بھی محنت اور کوشش ہی سے کھلتے ہیں۔ غرض شیر نے وہ دلیلیں دیں کہ وہ جبری فرقہ لاجواب ہو گیا۔ لومڑی، خرگوش، ہرن اور گیدڑ نے جبر کے طریق کو ترک کر دیا اور شیر سے عہد کیا کہ یہ بیعت کبھی نہ ٹوٹے گی۔ ہر روز کا شکار بے کھٹ کے پہنچ جائے گا اور تقاضے کی نوبت نہ آئے گی۔ یہ معاہدہ کر کے وہ ایک چراگاہ میں پہنچے۔ سب مل کر ایک جگہ بیٹھے اور آپس میں گفتگو ہوئی۔ ہر ایک نئی تدبیر اور نئے رائے بتاتا تھا دوسرے کو کٹوانے کے در پہ۔ آخرکار یہ رائے طے ہوئی کہ کرہ ڈالا جایا کرے۔ کرے میں جس کا نام آ جائے وہ بغیر کسی حیل و حجت کے شیر کی غذا کے لیے نامزد کیا جائے۔ ان سب نے اس طریقے کو تسلیم کیا۔ چنانچہ ہر روز جس کے نام کا کرہ نکلتا وہ شیر کے پاس چپکے سے روانہ ہو جاتا تھا۔ جب اس قربانی کا دور خرگوش تک پہنچا تو خرگوش پکارا کہ کیوں صاحب، آخر یہ ستم کب تک سہا جائے گا؟ چرندوں نے کہا کہ کتنی مدت سے ہم عہد کے مطابق اپنی جان فدا کر رہے ہیں۔ اے سرکش، ہم کو بدنام مت کر اور بہت جلد جا، ایسا نہ ہو کہ شیر ہم سے ناراض ہو جائے۔ خرگوش نے کہا کہ دوستو، مجھے اتنی مہلت دو کہ میری تدبیر تم کو ہمیشہ کے لیے مصیبت سے بچا دے۔ مجھے خدا نے ایک نئی چال سجھا دی ہے اور کمزور جسم والے کو بڑی قوی رائے سے سرفراز کیا ہے۔ چرندوں نے کہا کہ اے چالاک خرگوش، بھلا بتا تو صحیح کہ تیری سمجھ میں کیا آیا ہے کہ تو شیر سے الجھتا ہے؟ تو صاف صاف بیان کر، کیونکہ باہمی مشورے سے فہم حاصل ہوتی ہے اور ایک عقل کو کئی عقلوں سے مدد ملتی ہے۔ خرگوش نے کہا کہ ہر راز بیان کے لائق نہیں ہوتا، ایسا کرنے سے مبارک کام نامبارک ہو جاتا ہے اور کبھی نامبارک کام مبارک۔ غرض اس نے اپنا راز چرندوں سے بیان نہ کیا اور اپنا راز اپنی جان کے ساتھ لگائے رکھا۔ اس نے شیر کے سامنے جانے میں کچھ دیر لگائی اور اس کے بعد خون خوار شیر کے سامنے چلا گیا۔ دیر ہو جانے سے شیر غرا غرا کر زمین کو نوچے ڈال رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ ان کمینوں کا عہد بالکل بودا ہے اور پورا ہونے والا نہیں۔ ان کی چکنی چپڑی باتوں نے مجھے گدھے سے بھی بدتر کر دیا۔ خیر دیکھوں تو یہ مخلوق کب تک دھوکے دیتی رہے گی۔ وہ غصے میں گرج رہا تھا کہ ارے ان دشمنوں نے کانوں کی راہ سے میری آنکھیں بند کر دی۔ آئندہ ان کی چاپلوسی میں کبھی نہ آؤں گا کہ وہ سب شیطانوں اور چڑیلوں کے بہکاوے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ خرگوش دور سے آ رہا ہے۔ خرگوش بالکل گستاخانہ بے خوف دوڑتا آ رہا تھا اور اس میں بھی سرکشی کے انداز تھے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ غمزدہ یا جھجکتی ہوئی چال پر شبہ ہو جایا کرتا ہے اور دلیرانہ چال پر کوئی اندیشہ نہیں کرتا۔ جب وہ آگے بڑھ کر نزدیک پہنچا تو شیر نے وہیں سے ڈانٹا کہ اے ناخلف، ارے میں نے کتنے بیلوں کو چیر ڈالا اور کتنے شیروں کو گوشت مالی دے دی ہے۔ یہ آدھا خرگوش ایسا کہاں کا ہے جو اس طرح ہمارے فرمان کی خاک اڑائے؟ خرگوش نے عرض کی اگر جان کی امان پاؤں تو ایک عذر پیش کرو۔ شیر نے کہا ابے بھونڈے بیوقوف، بادشاہوں کے آگے سارا زمانہ آئینہ ہے، بھلا تو کیا عذر پیش کرے گا؟ احمق کے عذر کو کبھی سننا بھی نہ چاہیے۔ خرگوش نے کہا کہ اے بادشاہ، ادنا سے ادنا رعیت کو بھی رعیت سمجھ اور مصیبت زدوں کی معذرت کو قبول فرما، یہ تیری شان و شکوہ کی زکوٰۃ ہوگی۔ شیر نے کہا کہ میں مناسب موقع پر کرم بھی کرتا ہوں اور جو شخص جس جامے کے لائق ہوتا ہے وہ اس کو پہناتا ہوں۔ خرگوش نے عرض کی کہ اگر تجھے عذر قبول ہے تو سن کہ میں صبح سویرے اپنے رفیق کے ساتھ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو رہا تھا۔ ان چرندوں نے تیرے واسطے آج ایک خرگوش بھی میرے ساتھ کر دیا تھا۔ راستے میں ایک دوسرے شیر نے ہم غلاموں پر تاک لگائی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم شہنشاہ کے رعیت ہیں اور اسی درگاہ کے غلام ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کون ہوتا ہے تجھے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہمارے آگے کسی کا ذکر مت کر۔ اگر تو اس رفیق کے ساتھ میرے آگے سے ذرا بھی کترائی لے گا تو تجھ
تجھ کو اور تیرے شہنشاہ کو پھاڑ ڈالوں گا۔ میں نے کہا کہ ذرا مجھے اتنی ہی اجازت دیجیے کہ اپنے بادشاہ سلامت سے تمہاری خبر پہنچا کر چلا آؤں۔ اس نے کہا کہ اپنے ساتھی کو رہن کر دے، ورنہ میرے مذہب میں تو قربانی۔ ہم دونوں نے ہر چند خوشامد درآمد کی، مگر اس نے ذرا نہ سنا، میرے ساتھی کو چھین لیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ وہ ہمراہی اس کے پاس گروی ہو گیا اور مارے خوف کے اس کا دل خون ہو گیا۔ میرا ہمراہی تازگی اور موٹاپے میں مجھ سے تگنا، اور نہ صرف جسم میں بلکہ خوبی اور خوبصورتی میں بھی کہیں بڑھا چڑھا۔ القصہ اس شعر کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا، ہم پر جو کچھ بپتا پڑی وہ گوش گزار کی گئی، لہٰذا اے بادشاہ اس حالت میں روز مرہ اپنا راتب پہنچنے کی امید نہ رکھ۔ سچی بات کڑوی ہوا کرتی ہے، مگر میں نے سچ ہی کہہ دیا ہے۔ اگر تجھے بر وقت راتب چاہیے تو راستے کو صاف کر، ابھی میرے ساتھ چل اور اس نڈر شیر کو دفع کر۔ شیر نے کہا ہاں چلو، دیکھوں تو وہ کہاں ہے، اگر تو سچا ہے تو آگے آگے چل تاکہ اس کو اور اس جیسے 100 بھی ہوں تو سزا دوں، اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو اس کی سزا تجھے دوں۔ خرگوش آگے آگے فوج کے نشان بردار کی طرح بڑھتا تاکہ شیر کو اپنے مکر کے جال تک پہنچائے۔ ایک شکستہ کنویں کو پہلے ہی سے منتخب کر لیا تھا، دونوں وہاں تک پہنچ گئے، مگر دراصل گھاس تلے کا پانی تو خود یہی خرگوش تھا۔ پانی گھاس پھوس کو تو بہا لے جایا کرتا ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ پہاڑ کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ خرگوش کے مکر کا جال شیر کے حق میں کمند ہو گیا۔ وہ خرگوش بھی عجیب دل گردے کا تھا کہ شیر کو اڑا لے گیا۔ شیر جو خرگوش کے ساتھ تھا تو غصے میں بھرا ہوا اور کینے کی آگ میں پھنک رہا۔ دلیر خرگوش جو آگے آگے تھا، اب اس نے آگے بڑھنے سے پاؤں روکے۔ شیر نے دیکھا کہ کنویں کے پاس آتے ہی خرگوش رکا اور پاؤں پیچھے پیچھے ڈالنے لگا۔ شیر نے پوچھا تو نے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے کیوں پھیر لیے؟ خبردار پیچھے مت ہٹ، آگے بڑھ۔ خرگوش نے کہا میرے پاؤں میں دم کہاں، میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے، میری جان میں کپ کپی پڑ گئی اور دل ٹھکانے نہیں رہا۔ تو نہیں دیکھتا کہ میرے چہرے کا رنگ سونے جیسا زرد پڑ گیا ہے، یہ میری دلی حالت کی خبر کر دیتا ہے۔ شیر نے کہا آخر سبب تو بتا کہ تو اس طرح کیوں ہے، تو مجھے چکمہ دیتا ہے، سچ بتا تو نے پاؤں آگے بڑھنے سے کیوں روکا؟ خرگوش نے کہا اے بادشاہ وہ شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ کنواں کیا ہے، ایک قلعہ ہے جس میں وہ ہر آفت سے محفوظ ہے۔ میرے ساتھی کو چھین کر اسی کنویں میں لے گیا ہے۔ شیر نے کہا اچھا تو آگے بڑھ کر دیکھ، اگر وہ کنویں میں اب بھی موجود ہے تو میرے مقابلے سے مغلوب ہو جائے۔ خرگوش نے کہا میں تو اس کے خوف کی آگ سے جلا جا رہا ہوں، البتہ اگر تو مجھے اٹھا کر اپنے بغل میں لے لے تو نشاندہی کرنے کو حاضر ہوں، تاکہ اے بلوان تیری ہمت اور پشتی بانی کی ڈھارس پر میں آنکھیں کھولوں اور کنویں میں جھانک کر دیکھ۔ میں نے صرف تمہاری ہمت ہی سے کنویں کی طرف رخ کر سکتا ہوں۔ شیر نے اسے اپنے بغل میں اٹھا لیا تو اس کی پناہ میں کنویں کے دہانے تک پہنچا۔ جب ان دونوں نے کنویں میں جھانکا تو شیر نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اصل میں کنویں کے پانی میں شیر نے اپنا ہی عکس اس طرح دیکھا کہ ایک شیر بغل میں خرگوش دبائے کھڑا ہے۔ جو ہی اس نے پانی میں اپنے دشمن کو دیکھا، غصے میں بے تاب ہو کر خرگوش کو تو چھوڑ دیا اور کنویں میں کود پڑا، اور جو کنواں ظلم کا کھودا تھا اس میں خود ہی گر گیا۔ جب خرگوش نے دیکھا کہ شیر کنویں میں بے دم ہو گیا تو کلا بازیاں کھاتا خوشی خوشی سبززار کو دوڑا۔ وہ شیر کا شکاری چرندوں میں پہنچا تو کہا کہ ایک قوم مبارک ہو، خوشخبری دینے والا آ گیا۔ اے عیش کرنے والوں خوش ہو جاؤ کہ وہ دوزخ کا کتا پھر دوزخ کو سدار، جس کو سوائے ظلم کے کچھ نہ سوچتا تھا۔ مظلوم کی آہ اس کو لگی اور وہ پارا پارا ہو گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، سر پھٹ کر بھیجا نکل پڑا، اور ہماری جانوں کو آئے دن کی مصیبت سے امان ملی۔ خدا کا فضل ہے کہ وہ نیست و نابود ہو گیا اور ایسی سخت دشمن پر ہمیں غلبہ حاصل ہوا۔ سب چرند مارے خوشی کو اچھلتے کودتے اور کہے لگاتے ایک جگہ جمع ہوئے۔ خرگوش کو شمع کی طرح بیچ میں لے کر سب نے سجدہ کیا اور کہا بے شک یا تو فرشتہ ہے یا جن ہے یا شیروں کا ملک الموت ہے، جو کچھ بھی تو ہے ہماری جان تجھ پر قربان ہے۔ تو نے ایسی فتح پائی ہے کہ بس یہ تیرے ہی زور بازو کا کام تھا۔ بھلا اس خوشخبری کا تفصیلی واقعہ تو سنا جس سے ہماری روح کو تازگی اور دل کو غذا ملے۔ اس نے کہا اے میرے بزرگوں یہ محض خدا کی تائید تھی، ورنہ خرگوش کی کیا بساط ہے۔ خدا نے مجھے جرت اور عقل کو روشنی بخشی، اور اس عقل کی روشنی سے میرے ہاتھ پیر میں توانائی آئی۔ حضرات یہ سب اسی کا فضل ہے، لہذا جان و دل سے خدا کی درگاہ میں سجدہ کرو اور یہ دعا کرو کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم نے ظاہری دشمن کو مار لیا ہے، لیکن اس سے بدتر دشمن ہمارے اندر موجود ہے۔ اس اندر کے دشمن کو مارنا عقل و تدبیر سے ممکن نہیں، کیونکہ یہ خرگوش کے بس کا نہیں۔ ہمارا نفس دوزخ ہے، اور دوزخ ایسی آگ ہے کہ 7 سمندر پی کر بھی نہ بجھے اور اس کی بھڑک میں کوئی کمی نہ آئے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اس کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔